کو کون کنٹرول کرتا؟ کچھ بھی نہیں کرو گے، جو ہو جاؤ. پھر یہ وعدہ توڑنے سے کیا فرق ہوا؟ دلوں سے میری عزت ختم ہو اور مجھے کچھ بھی نہیں کرو. کہ دلوں سے عزت ختم ہو جائے گی. کس چیز پر؟ ہاں مجلس اچھی پڑھتے ہیں لیکن بابا وعدہ پورا نہیں کرتے، وعدہ پورا نہیں، عزت ختم ہو گئی. اب تم داد دو یا دو، اگر بھائی سے داد لوں گا جو آپ کے اور میرے ساتھ وعدہ توڑے اس کی لوگ عزت نہیں کرتے، جو غدیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ وعدہ توڑے لوگ عزت نہیں کرتے، اور کچھ نہیں ہوتا، عزت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت صرف اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومن کی ہے. اللہ بھی وعدہ پورا کرتا ہے، رسول بھی وعدہ پورا کرتا ہے، مومن بھی وعدے کا پکا ہوتا ہے. اور اب ایک ڈیفینیشن مکتب آل محمد کے عظیم عالم میں سرکار آقا ناصر مکارم شیرازی. آپ یہ دیکھیں اس ڈیفینیشن کی گہرائی اور باریکی کیا ہے، اور کس طرح میں ایک ترتیب سے موتی کے ساتھ موتی جوڑ کر آپ کو میں عطیہ کر رہا ہوں. اور اس مجلس کو لے کے وہاں تک جانا ہے جہاں دمشق کے بازار میں ام کلثوم کا خطبہ پڑھنا ہے. فضائل ترتیب سے یہاں پہ اس عنوان کو لے کے چلنا ہے. اس لیے میرے ساتھ آپ چلتے ہیں. آقا ناصر مکارم شیرازی ایک علماء کے نام لیں گے اس لیے وہاں سے کہ جو علم کے جہاں ایک مطالعہ کرنے والے طالب علم کا مطالعہ الجھتا ہے، وہاں سے ان عظیم علماء کا سے آگے کیا مفہوم ہے، وہاں سے پھر عالم کا علم رہنمائی کرتا ہے. اور ایک آیت ہے جس پر آقا ناصر شیرازی کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اور وہ آیت ہے افمن اسس بنیانہ علی التقوی. یہ آیت ہے ابو طالب کی شان میں، مگر اس کا عمومی ترجمہ یہ ہے کہ وہ جس نے اپنی بنیاد تقوی پر رکھی، تقوی پر رکھی ہے. درس کی آیت ہے ابو طالب کی شان میں، جس نے اپنی بنیاد تقوی پر رکھی ہے. اس آیت پر چھوٹا سا ایک نوٹ ہے آقا ناصر مکارم شیرازی کا. وہ فرماتے ہیں کہ وَإِيفَاءِ أَهْدُ أَسَاسُ التَّقْوَى، کہ وعدہ وفا کرنا تقوی کی بنیاد ہوتی ہے. تقوی کی اب میں لفظ کہہ رہا ہوں، ناصر مکارم شیرازی کے جملے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں وعدہ وفا کرنا تقوی ہوتا ہے. جو وعدے میں جھوٹا ہو وہ دکھاوے کی جتنی مرضی تصویریں پڑھتا رہے مطلع نہیں ہوتا. جو کمیٹڈ نہیں ہوتا، جو وعدے کا پکا نہیں ہے، وہ گلی میں تصویر لے کے پڑھتا پھرنے لوگ دیکھیں. کہیں بھی بار بار مسجد جاتا ہے، آتا ہے، نکلتا ہے، گلی میں چلتے پھرتے تصویر پڑھ رہا ہے، متقی ہوگا. آقا ناصر مکارم فرماتے ہیں اس سے وعدہ کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا متقی ہے یا منافق ہے. نکل گیا تو میں آپ کو رسول کی حدیث سے جاتا ہوں. ناصر مکارم شیرازی کے جملے کو جوڑ رہا ہوں رسول کی حدیث سے، اور اس کی میں انشاءاللہ ناصر مکارم شیرازی کے جملے کے ساتھ شام کی مجلس میں پوری ڈیٹیل پڑھوں گا اور علی کے کلام سے پڑھوں گا. آپ نے وہاں پہنچ کے سننا ہے، وہ بھی ایک نیا تحفہ ہوگا جو شام کو سائیں کے مجلس میں پڑھوں گا. مگر یہاں میں ناصر مکارم شیرازی کا جملہ رسول کی حدیث سے، اور وہ رسول کی حدیث بہت سارے طالب علموں کو یاد ہے. رسول نے فرمایا منافق کی سب سے بڑی 3 نشانیاں ہوتی ہیں منافق کی. منافق کا کوئی چہرہ گندا نہیں ہوتا، بڑا خوبصورت ہوتا ہے منافق، بڑا حسین ہوتا ہے، بڑا نقی ہوتا ہے، بڑے قریب پاؤڈر لگا کے نکلتا ہے، بڑے کلر والے کپڑے پہن کے منافق نکلتا ہے. کوئی پہلا کوئی چہرہ نہیں کہ آپ پہچان ہوئی منافق ہے. رسول فرماتے ہیں اس کو کپڑوں سے نہیں پہچان سکتے. منافق کی 3 نشانیاں، جن میں پہلی نشانی
نشانی ہے، وعدہ کرو گے وعدہ جھوٹا کرے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ جھوٹا کرے گا، پورا نہیں کرے گا، امانت رکھو گے اس میں خیانت کرے گا۔ صلوات بھیجے محمد اللہ۔ اور اب اس آیت کے نیچے تفسیر امی مکتبی اہل بیت، حالانکہ میں پڑھ سکتا ہوں دونوں منصوبی اور تفسیر طبری بھی، انہوں نے بھی اس سے ملتے جلتے نوٹ لکھے ہیں، لیکن میں اپنی تفسیر سے رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب ان سے یہ پوچھا مولا یہ آیت میں کون ہے جنہوں نے پکا ہونے کے بعد عہد توڑا اور پھر اس کو منقطع کیا ہے، اور وہ عہد کیا چیز ہے؟ تو معصوم نے فرمایا ہے، اب یہ یہاں سے فضائل شروع ہو رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اس آیت کے نیچے کہ ان رسول اللہ اخذ المیثاق علیہم بولایت علی، جب غدیر میں رسول نے ان سے علی کی ولایت کا عہد لیا، قالوا سمعنا واطعنا، تو انہوں نے وہ عہد قبول کیا تھا، مان لیا تھا، سمعنا واطعنا کہا تھا، ہم نے سنا ہم نے قبول کیا، ثم نقضوا المیثاق بعدہ، اور پھر بعد میں اس وعدے کو توڑ دیا ہے۔ اگر میں اشارہ کروں تو آپ نظر کرو گے، پہنچ گئی بات کہ کون کون تھے جو غدیر میں کہہ رہے تھے بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، مبارک ہو یا علی تو مولا بن گیا۔ معصوم فرماتے ہیں غدیر میں اقرار کر لیا تھا، بعد میں وعدہ توڑ رہے ہیں، اس لیے رب کہہ رہا ہے تم وعدہ پورا کرو تو میں جنت کا وعدہ پورا کروں۔ اور کیا فضائل کی سطح پہ تو آیت حدیث کر کے اور پھر میں اللہ کے عہد کی مشہوریت تک آپ کو لے کے جاؤں گا بڑی ترتیب سے۔ یہاں اب رد دو محکم آیتوں میں حکم دے رہا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا، جو میں نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور اس کا ذکر کرو۔ آیت ایسی کسی آپ پہنچ جاؤ گے تو آسان ہو جائے گا۔ رب کہہ رہے ہیں جو میں نے تمہیں دیا ہے خذو، اسے قبول کرو، لے لو، بقوت، قوت سے تھام لو، بس کرو اور ذکر بھی کرو، اس کا ذکر بھی کرو جو میں نے دیا۔ پھر وہی رب قرآن میں دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا، جو تمہیں رسول نے دیا ہے اسے بھی لو، ذکر کرو۔ یا تھوڑا سا نیاز مولا غور کر لو، تھوڑا سا غور کر لو میرے ساتھ۔ میں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ ممبر پہ کبھی کافی کو مناسب نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کسی بھی طبیعت کی کمزوری کا ممبر پہ اظہار کرے، اس سے مومن کو دکھ لگتا ہے، تو مومن کو دکھ دینا مناسب نہیں ہے۔ لیکن میں کسی تکلیف میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، اس لیے تھوڑا سا میرے ساتھ دیں، غور کریں کہ رب کہہ رہے جو میں نے تمہیں دیا اسے بھی قبول کرو، ذکر کرو، جو رسول نے دیا اسے بھی قبول کرو، ذکر کرو۔ یا اللہ تو اور رسول الگ تو نہیں ہو، تو جو کچھ دیتا ہے رسول کے ذریعے ہی دیتا ہے۔ تو نے ہمیں ہدایت دی تو رسول نے دی ہے، تو نے ہمیں نور دیا رسول نے دیا، تو ہمیں جہالتوں سے نکال کے لایا رسول ہی نکال کے لایا، تو نے اندھیروں میں سے نکال کے نور میں لایا تو رسول ہی لایا ہے۔ مالک تو نے جو دیا رسول کے ہاتھ سے ہی دیا ہے۔ یہ کیا کنٹرڈکشن ہے کہ تو الگ کر رہا ہے؟ جو میں نے دیا اس کا بھی ذکر کر، جو رسول نے دیا اس کا بھی ذکر کر۔ آپ پہنچے ہو تو میں تلاش کرو رب نے کیا دیا، رسول نے کیا دیا ہے، اور آسان کرو ڈھونڈو کہ رسول کے گھر سے کیا ملا، رب کے گھر سے کیا ملا۔ رسول کے گھر سے ملا ہے
جو میں نے تمہیں دیا اس کو بھی قبول کرو، ذکر کرو، جو رسول نے دیا تو اسے بھی قبول کرو، ذکر کرو، قرآن کا بھی ذکر کرو، علی کا بھی ذکر کرو، رسول کے گھر سے قرآن، اللہ کے گھر سے علی، دونوں کو قبول کرو، کیونکہ دونوں کہہ رہے ہیں قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں۔ اب آگے دوسری آیت میں رب پھر اس کو اور کلیئرٹی ملا کے اور واضح کر رہا ہے۔ اب پروردگار کہہ رہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، ذکر کرو اس نعمت کا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور اس کا بھی ذکر کرو جو تم پہ نازل کیا ہے۔ تو جو نازل کیا وہ ہے قرآن، اور جو نعمت ہے کتنے سمجھے ہوئے ہیں؟ یقین کریے وہ دونوں آیتیں پڑھی ہیں جو 40 سال پروفیسر عبدالحکیم آپ کو زبانی یاد کراتے رہے ہیں، مگر پروفیسر کی بہت ساری محنتیں اب ضائع ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگ بھولتے جا رہے ہیں، اور ساری زندگی لفظ نعمت پروفیسر عبدالحکیم نے تمہارے کلیجے میں اتاری ہوئی ہے کہ شیعہ لفظ نعمت کو فوراً پہچانتا ہے۔ یہ عبدالحکیم ان کی محنتیں ہیں کہ جہاں لفظ نعمت آیا شیعہ کو پتہ ہے نعمت کا نام ہی علی کی ولایت ہے۔ حدیث میں کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج علی کی ولایت پر نعمت تمام کی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نعمت کا ذکر کرو اور جو نازل کیا اس کا ذکر کرو۔ اب یہاں درس کا ایک جملہ کیا ہے، آپ دوستوں کے خلاف کہوں گا، مجھے آپ کے خلاف وہ یہ کہ داد نہیں چاہیے، وہ درس کے لیے شیعہ قوم کے اندر جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ ہے بچوں کو قرآن پڑھانے کا۔ 20-20 ہزار کے انگریزی ٹیچر رکھ کر انگریزی تعلیم دلوائیں گے، 10,000 دے کے مولوی نہیں رکھیں گے کہ بچوں کو سے پڑھا پڑھا۔ تو بھائی علی تمہیں نہیں ملے گا جب تک قرآن نہیں پڑھو گے، نہیں قرآن کو مذہب کی کتاب سمجھ کے مت پڑھو، قرآن اس لیے واجب تر سمجھ کے پڑھو کہ جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے فضائل علی کی معرفت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ اب میں فضائل کی طرف ایک درس کا جملہ تھا، اس کو فضائل کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں 70% آیتیں علی کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پورے قرآن میں 60% آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو میں تفسیر طبری سے پڑھ کر سنا سکتا ہوں، لیکن میں شیعہ مولوی یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن علی کے ساتھ ہے، اور علی قرآن اس لیے بچوں کو پورا اشرا بورڈ سے کم لگانے میں پڑا۔ آج مولوی کی مجلس میں ہم سے پوچھا میں کہا یہ جو اتنی تعداد اتنے شوق سے بچے آگے فرنٹ پر بیٹھتے تھے ہر مجلس میں نے کہا ایک کو کوئی مولوی قرآن پڑھاتا سارا مجمع، اور وہ سارے گاؤں سے حالہ جاتے ہیں اسکولوں میں اور پرائیویٹ اسکولوں میں، انگریزی اسکولوں میں، اور حالہ سے بیگیں لگی ہوئی ہیں جو بچوں کو لاتی ہیں چھوڑتی ہیں، منتھلی بیگوں کو فیس دے۔ سارے کوئی مولوی آتا کہ میں نے کہا موٹر سائیکل پہ آئے گا، پیٹرول ڈالے گا، اس کو 20-30 ہزار روپے دو۔ کیسے تو مولوی دلی میں پیٹرول خرچ کر کے آگے کیسے پڑھائے؟ تعاون کرو اس کے ساتھ۔ حالت میں اتنے سارے علماء ہیں، آپ 2 گھنٹے کی یہ کلاس روزانہ رکھ لو،
اس عالم کو کم از کم 30-35 ہزار جمع کر کے دو، 5-5-8 ہزار جو مغیر حضرات ہیں وہ دن کی منتھلی رکھیں، ایک مولوی کو دینا، سارے گاؤں کے 20-30-40-50 بچے جب یہ قرآن پڑھ کر اوپر آئیں گے تو ان بچوں میں سے کل کو جو خطیب بنیں گے وہ قرآن پڑھے ہوئے خطیب بنیں گے، اور جو قرآن پڑھے ہوئے خطیب بنیں گے تو پھر یہ لوکل اردو کتابوں کی یہ غیر مستند روایتیں پڑھ کر ملت کو خراب نہیں کریں گے۔ اس لیے قرآن پڑھنا اگلی نسلوں کو، دیکھیں میری داڑھی میں اب سفید بال شروع ہو گئے، آخر ڈھلنا ہے نا، اب تو وقت گزر گئے، ختم ہونا ہے نا، ہمیشہ تو نہیں رہنا، تو پیچھے خطیب چاہیے ممبر پہ، تو قرآن پڑھے ہوئے لاؤ۔ بچوں کو قرآن پڑھانے پر خرچ کرو۔ میں نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ میں نے کہا اہل سنت کے ہاں جب یہ بچوں کو سپارہ پڑھانے بھیجا جاتا ہے تو وہاں وہ سب سے پہلے جو بچے کو بالکل جو وائٹ پیپر بچہ ہوتا ہے نا، ایک حرف نہیں پڑھا، وہ اس کو پڑھاتے ہیں اما پارا۔ پتہ نہیں شیعہ پڑھتے ہی قرآن کو ان کا سنیوں کو پڑھتا ہے، شیعہ سنی پڑھاتے ہیں اما پارا۔ سب سے بہترین پاکستان کے سب سے ٹاپ کلاس عمدہ ترین تجوید اہل سنت کے ہاں قرآن سب 3 سال اہل سنت کے عالم کو مہنگی ترین فیسیں دے کے اپنے بچہ قرآن پڑھائے، بہترین قرآن پڑھائے، تجوید بہت شاندار۔ اچھا اب وہ بچے کو پڑھاتے ہیں اما پارا، تو اما پارا کا مطلب کیا ہے؟ قرآن تو کسی کی اما رہے نہیں، اما پارا کیا؟ مجھے بہت اہم میں نے سبھی باتیں پڑھی، اب یہ بات الجھن جائے کسی نے اس کو سلجھا رہا۔ تو اما پارا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے جو سپارے ہیں، ہر سپارے کا جو پہلا حرف ہے وہ اس کا ٹائٹل ہوتا ہے۔ اما یتساءلون 30واں سپارہ، قد سمع اللہ قول الذی 28واں سپارہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم ہر سپارے کا پہلا حرف بچے کو یاد کرایا جاتا ہے، اس سے وہ پہچانتا ہے یہ 4تھا سپارہ ہے، والمحصنات یہ 5واں سپارہ ہے، یہ 6واں سپارہ ہے، یہ 8واں سپارہ ہے، یہ 7واں سپارہ ہے، بچے کو شناخت ہوتی ہے۔ تو وہ بچہ قرآن پڑھا ہوگا تو اب اما پارا کا مطلب 30واں سپارہ آخری پڑھاتے ہیں سنت۔ وہ آخری کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس میں مکے والی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جس میں سب سے مشکل آیتیں، مشکل الفاظ ہوتے ہیں، وہ مشکل الفاظ پڑھاتے ہیں تاکہ جب بچہ اس میں رہا ہو جائے تو سارا قرآن اس کو آسان ہو جائے۔ مشکل الفاظ سیکھنے کا پہلے اما پارا پڑھیے۔ اب وہ جو بچے کے قرآن پڑھنے کی جو مشکل حل کرنے والا سپارہ ہے وہ ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ کیا مطلب ہوا؟ اے حبیب تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ کہاں سے بچے کو سپارہ شروع کروا دے؟ یہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ جو نبأ عظیم ہے یہ اہل سنت کے بچے کی قرآن پڑھنے کی مشکل حل کر رہی ہے۔ کون؟ نبأ عظیم، نبأ عظیم۔ اور اب یہ نبأ عظیم والی آیت لے کے جا رہا ہوں وہاں پر جہاں تفسیر البرہان میں اور روایت لی گئی ہے مالک اشتر سے، اور مالک اشتر فرماتے ہیں صفین کا میدان، میں دیکھتا ہوں کون اٹھ کے نعرہ لگاتا ہے، صفین کا میدان لگا ہوا تھا، وہ کہتا ہے خرج رجل من عسکر الشام، شام کے لشکر سے ایک جوان نکلا ہے، سر پہ لوہے کا خود ہے، جسم پہ لوہے کی زرہ ہے، ہاتھوں پہ لوہے کے دستانے ہیں، پیروں پہ لوہے کے کور ہیں، پورا لوہے میں ڈوبا ہوا عسکر شام سے جوان نکلا ہے، اور یقرأ هذه الآیہ، اونچی آواز میں وہ آیت پڑھتا ہوا آ رہا تھا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ تو آگے کہتے ہیں فَأَرَدْتُ الْأَرَاضِ إِلَيْهِ، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کے مقابلے پہ نکلوں، فَقَالَ
علی نے کہا مالک رک جاؤ جہاں پر ہو یہیں ٹھہرو. میں رک گیا نظر تو میں نے فوراً دیکھا خرج علی بنفسہ ہی علی خود اس کے مقابلے میں نکلا ہے. سن لو پہلے پورا علی خود نکلا. میں نے دیکھا میں نے کہا اب جاتے ہی علی نے ایک بار کرنا ہے سر قلم کر دینا ہے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا علی اس کے سامنے گھوڑے کے سامنے گھوڑا روکا نہ تلوار نکالی علی نے نہ حملہ کیا. علی نے پہلا سوال کیا کہ تو جو یہ اما یتسالون کی آیت پڑھ رہا حتار کو نوائل عظیم تجھے پتا ہے یہ نوائل عظیم کیا ہے یہ سب سے بڑی اللہ کی خبر کیا ہے. قال اللہ اس نے کہا مجھے پتا تو نہیں. اس وقت علی گھوڑے کی زین پر آ کر کھڑے ہو گئے اور پیچھے شام کے پورے لشکر کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے علی نے کہا ایھا الناس انا النوائل العظیم فی اختلفتم اللہ کی سب سے بڑی خبر میں علی ہوں اس پہ جھگڑا میں ہوں وہ عظیم خبر جس پر تم نے اختلاف کیا وفی ولایتہ تنازعتم اور میری ولایت ہے جس پہ تم جھگڑا کر رہے ہو حالانکہ تم نے غدیر آنکھوں سے دیکھا ہے. تو علی بتا رہے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو وعدہ کر کے توڑنے والے ہیں. اس جگہ لے جا کر آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے علی کہہ رہے تم غدیر میں موجود تھے شاہد تھے دیکھا ہے اور آج میری ولایت میں لڑ رہے ہو جھگڑا کر رہے ہو. میں ہوں نوائل عظیم صلی تیرے محمد اور آخری منزل کے قریب آ گیا. قرآن کہتا ہے ان العہد کان مسئولا. ویسے تو دین میں ہر وعدہ قیامت میں پوچھا جائے گا. اگر میں نے اجمل سے وعدہ کیا ہے کہ میں مال محرم کو آؤں گا تو میں اگر نہیں آیا مجھ سے سوال ہوگا قیامت. ہر عہد پوچھا جائے گا. لیکن قرآن خاص طور پر کہتا ہے وہ جو اللہ کا عہد ہے وہ مسئول ہے. تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا اللہ کے عہد کا. لوگ پتہ نہیں کون پہنچے اور کر گئے. اللہ کا جو عہد ہے وہ قیامت میں پوچھا جائے گا. اور اب قرآن پکار کے کہہ رہا ہے احشروہم وازواجہم ان کو اور ان کے ماننے والوں کو میدان محشر میں جمع کرو وقفوہم انہم مسئولون اور ان سب کو یہاں روکو ہم نے ان سے خاص سوال پوچھنا ہے. یہ معرفت ہے کہ صرف آیت کو سمجھ گئے ہو. احشروہم وازواجہم ان کو اور ان کی حمایت کرنے والے ان کے ساتھیوں کو احشرو میدان حشر میں جمع کرو.